بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو ہمیں کچھ جاننا ہے، کچھ سیکھنا ہے، وہ ہے علم اور علماء کرام، یعنی کہ علم انسان کے لیے سیکھنا کتنا ضروری ہے اور علماء کرام کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے، کیونکہ ایک علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کے بنا آدمی بالکل ادھورا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم ہوگا تو وہ رب کو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، میں ہوں کون، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ علم بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، برق ہوگا کفن اپنا۔ تو آئیے علم کتنا ضروری ہے اس سورت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 اور سورت نمبر 96، صفحہ نمبر 870 میں سورہ علق میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان آیتوں کو بڑے دھیان سے سنیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ سورہ علق، اس کو علق بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت ہے، یہ مکیہ سورت ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک جو سورت ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ اکثر مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ یہی سورت قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور اس کی پہلی 5 آیتیں اقرا سے لے کر کے اور ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں شروع کی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ شروع کی اس سورت کی 5 آیتیں اقرا سے لے کر کے اور ما لم یعلم تک یہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ ایک فرشتہ آیا اور آ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرا یعنی پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، اور دبا کر کے پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا، یعنی کہ 3 مرتبہ اس فرشتے نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک پڑھا، یعنی اقرا سے لے کر کے اور علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہمیں یہاں سے ایک بڑی پیاری بات ملتی ہے، یعنی قرات کی ابتدا ادب کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو، اور اس تقدیر پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ فرشتے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے پڑھوایا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، یہ بڑی پیاری بات ملتی ہے کہ بسم اللہ سے ادب اللہ کے نام سے شروع کی جائے قرات، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرات کی ابتدا کرنا، قرات کی شروعات کرنا، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا خلق الانسان من علق، یعنی آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا۔
خون کی فٹک سے آدمی کو بنایا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام خلق کو پیدا کیا۔ پھر کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ پڑھو تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ تو دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، یعنی پڑھیے، یعنی کتنا زور دیا گیا ہے تعلیم پر، علم پر کتنا زور دیا گیا ہے سیکھنے کے لیے کہ آپ علم کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ جو دوبارہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے اور تعظیماً کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرات کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے، یعنی آپ سیکھیے، آپ پڑھیے تاکہ آپ امت کو تعلیم کریں، تاکہ آپ امت کو تبلیغ کریں، تعلیم دیں، سکھائیں۔ آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو بار بار کسی کو سکھاتے ہیں، کوئی ایک مرتبہ علم نہیں سیکھتا، بار بار اس کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، وہ رب کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اب اس سے کتاب کی فضیلت ثابت ہوئی، اس آیت کریمہ سے کتاب کی فضیلت اور مرتبہ ثابت ہوئی، اور در حقیقت کتاب میں بڑے منافع ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ کتاب ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو وہ علم ہمارے ضبط میں آ جاتے ہیں اور ہم علم والے بن جاتے ہیں، ہمیں نالج ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ اور اس میں جو ہے احوال ہوا کرتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی، ان کی خبریں ہوا کرتی ہیں، ان کے احوال ہوا کرتے ہیں، ان کے کلام محفوظ ہوا کرتے ہیں، پچھلی باتیں، تاکہ ہم پچھلی باتوں کو یاد کریں جو قرآن مجید میں ہیں، ان سے ہم سیکھیں۔ اگر کتاب نہ ہوتی تو دین اور دنیا کے کام قائم نہیں رہ سکتے تھے، قرآن مجید نہیں ہوتا۔ اور کتاب جب ہم کوئی پڑھتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، پھر اسی کے اعتبار سے ہم ایک سسٹم چلاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، تو کسی ہم کتاب کو نہیں پڑھیں تو پھر ہمیں علم کہاں سے ملے گا، کہاں سے جانکاری ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا، یعنی آدمی کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ آدمی سے یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو انہیں سکھایا یا تو اس سے مراد علم اسماء، ناموں کا علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے علوم عطا فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس سورت سے ثابت ہوا کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اب آئیے حدیث شریف میں لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت انس مروی ہے، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر جواہر واللؤلؤ والذهب۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، مشکات شریف صفحہ نمبر 34، باب الاعتصام میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو مسلمان ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان پر علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے، نااہل کو، اس کو ذہن میں رکھیں کہ نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا۔ تو علم کا سیکھنا، حضرت انس سے مروی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن جو نااہل ہے، ان نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں یعنی سور کے گلے میں جواہرات اور موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا۔ آپ خنزیر کے گلے میں جواہرات، موتی، سونے کا ہار پہنا دیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ نجس ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن نااہل یہاں پہ بات دھیان میں رکھیں، کیونکہ جب آدمی کوئی بھی علم سیکھتا ہے تو وہ سیکھنے سے پہلے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہم شروع سے سیکھتے ہیں تو ہمیں سے کچھ نہیں آتا، لیکن سیکھتے سیکھتے آتا ہے۔
لیکن میرے ذہن کے مطابق، اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں اس میں، تو نا اہل سے مراد میں یہاں پر یہ لیتا ہوں جو لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو شریعت میں اپنی دخل اندازی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے نا اہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات اور موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ اور اب اسی کے تشریح میں اور اسی کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس حدیث کے تحت یہ فرماتے ہیں، یعنی علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے، یعنی کم سے کم اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان اور مرد کے لیے، عورت کے لیے، کہ جو وقت پر ضروری ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، کوئی بھی کام کریں تو وقت پر اس مسئلے کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب اسلام میں کوئی داخل ہوا تو اس پر خدا تعالی کی ذات اور صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا جاننا واجب ہو گیا۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے اندر کیا کیا اچھائیاں، کیا صفات ہیں اللہ کی، ان کو پہچاننا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا یہ واجب ہو گیا۔ بلکہ سب سے پہلے بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں، یعنی ہر اس چیز کا جاننا کہ جس کے بنا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ہر اس چیز کا علم رکھنا، سیکھنا اور پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام جاننا واجب ہے، یعنی نماز کا احکام، نماز کیا ہے، نماز کے وقت کا پہچاننا، نماز کو پڑھنا، نماز کی تعلیم حاصل کرنا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، تو یہ سب اتنا علم ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا ہے، کیا ان کے احکام ہیں، کتنی فضیلت ہے، رمضان کیسے ٹوٹتا ہے، کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اتنا علم سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور جب مالی کی نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہونا، یعنی ہم پر جو ہے اتنا مال ہے کہ ہم مالک نصاب ہے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو اس کا علم جاننا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی ہے، کتنی دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے، تو یہ سیکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک بات اس میں ذہن نشین یہ کر لیں کہ اگر کوئی مالک نصاب ہونے سے پہلے اگر مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل اس نے نہیں سیکھے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ مالک نصاب نہیں تھا۔ لیکن جب اگر آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کام پورا ہے تو اس وقت اس چیز کا علم رکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے مشکوٰۃ شریف میں صفحہ نمبر 37 باب الاعتصام میں، عن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ یہ بڑی پیاری حدیث شریف ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ علم کس سے سیکھا جائے۔ تو اس کے بارے میں حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ علم یعنی قرآن اور حدیث کو جاننا دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ قرآن تو ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، لیکن علم سیکھنا کس سے سیکھا جائے؟ اگر آپ اچھے آدمی سے وہی بات سیکھیں گے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھائے گا، اچھا سکھائے گا، لیکن وہی بات اگر آپ برے آدمی سے سیکھیں گے تو برا آدمی آپ کے عقیدے کو خراب کر دے گا اور آپ کو برے طریقے سے سکھائے گا۔ تو علم سیکھنا کتنا ضروری ہے یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق